علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ آل محمد وعجل فرجہ۔ عزیزان گرامی، یہ جناب ختم مرتبت اور ان کی آل پاک پہ درود و سلام بھیجنے کا کیا ثواب ہے، صرف اس سے متعلق پیغمبر کی حدیث کو پیش کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں شب معراج تیسرے یا چوتھے آسمان پہ پہنچا تو میں نے ایک مخلوق کو دیکھا، ایک فرشتے کو دیکھا جس کے 1000 ہاتھ تھے اور ہر ہاتھ میں 1000 انگلیاں تھیں۔ ہر ہاتھ میں 1000 انگلیاں تھیں، یعنی 10 لاکھ انگلیاں۔ تو میں نے سوال کیا کہ تمہارا کام کیا ہے؟ کہا کہ یا رسول خدا، میں جتنے بارش کے قطرے گرتے ہیں سب گن لیتا ہوں، جب آندھیاں چلتی ہیں تو جتنے بھی ذرات اڑتے ہیں ریت کے، مٹی کے، میں سب گن لیتا ہوں۔ پیغمبر اسلام نے کہا کوئی ایسی چیز ہے جو تو نہیں گن پاتا؟ کہا یا رسول خدا، جب آپ کی امت آپ پر اور آپ کی آل پر درود بھیجتی ہے تو اس کا ثواب میں نہیں گن پاتا۔ عزیزان گرامی، یہ محمد وآل محمد پہ صلوات کی صرف دو، یہاں پہ صرف اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا، 2 فائدے ہیں۔ کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جن سے نیکی نصیب ہوتی ہے، کچھ ایسے جیسے استغفار ہے جس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، یعنی کچھ پینسل کا کام کرتے ہیں یعنی لکھنے کا، کچھ ربر کا کام کرتے ہیں یعنی مٹانے کا، کچھ گناہوں کو مٹاتے ہیں، کچھ نیکیوں کو لکھتے ہیں۔ صلوات میں دونوں اثر پائے جاتے ہیں۔ ہمارے ائمہ نے فرمایا کہ صلوات میں دونوں اثر پائے جاتے ہیں، گناہوں کو بھی دھوتی ہے اور نیکیوں کا بھی اضافہ کرتی ہے۔ ایک واحد عبادت ہے جو ہر حالت میں قبول ہے، اسی لیے معصوم فرماتے ہیں۔ اور دلیل کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ عزیزان گرامی، یہ آیت دلیل ہے کہ ہر حالت میں، کیونکہ خداوند متعال اس عبادت میں شریک ہے، ہر حالت میں قبول ہے صلوات۔ تو اس لیے دعا سے پہلے بھی صلوات پڑھنی چاہیے، دعا کے بعد میں بھی، کیونکہ جب ابتدائی حصہ قبول ہے، اختتامی حصہ قبول ہے، تو پھر درمیانی شے کو کبھی رد نہیں کیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔